السلام علیکم دوستو، آج میں جس شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستانی صوفی قوال تھے، ناخواں تھے اور گلوکار تھے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں امجد فرید صابری کی۔ امجد فرید صابری 23 دسمبر 1976 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم غلام فرید صابری بھی پاکستان کے مشہور قوال تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اپنے فن کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور آپ کے چچا مقبول احمد صابری بھی بہت ہی مشہور قوال تھے۔ آپ کے والد اور آپ کے چچا دونوں مل کر قوالی کرتے تھے اور ان کا ایک الگ سے انداز تھا۔ اگر آپ کے پیرنٹس کی بات کی جائے تو آپ کے والدین کا تعلق انڈیا، پنجاب، ہریانہ سے تھا، اور وہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو وہ انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے، اور انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں بھی قیام کیا۔ امجد فرید صابری صاحب نے 9 سال کی عمر سے ہی اپنے والد کے ساتھ قوالی کے فن کو سیکھنا شروع کر دیا، اور 12 سال کی عمر میں انہوں نے اسٹیج پر پرفارمنس بھی دینی شروع کر دی۔ امجد فرید صابری کا شمار پاکستان کے اعلیٰ ترین قوالوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے زیادہ تر اپنے والد کی گائی ہوئی قوالی کو نئی طرز، نئی جدت سے گایا، اور ان کا یہ انداز بہت زیادہ پاکستان اور پاکستان سے باہر مشہور ہوا، اور اس کے بعد آپ ہارٹ ٹیلی ویژن کے مارننگ شو کی ضرورت بن گئے، اور اسپیشلی رمضان کے اندر جو چینلز رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے شروع کرتے ہیں، اس مہینہ میں وہ مختلف چینلز پر افطاری اور سحری کے پروگراموں میں نظر آنے لگے۔ ہمیشہ کی طرح میں اپنی بائیوگرافی میں سیکوینس جو میرا ہوتا ہے اس میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، تو آپ نے انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن ہے وہ کراچی کے اندر ہی حاصل کی، کہ ان کے والد نے یہ دیکھا تھا کہ صرف قوالی ہی کے ذریعے سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا اور اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ زندگی اچھی گزرے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ان کے بیٹے کو پڑھنا بھی چاہیے، اور اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے یعنی امجد فرید صابری کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا۔ مگر ہوا یوں کہ 1994 میں جب وہ آسٹریلیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اسی کے دوران ہی ان کے والد غلام فرید صابری کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس وطن آ گئے اور اپنی ایجوکیشن کو مکمل نہ کر سکے، اور پاکستان آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کے فن یعنی قوالی کو ہی اپنایا اور دوبارہ سے ریاض کرنا شروع کر دی، اور 1996 میں انہوں نے اپنے والد کی مشہور قوالی تاجدار حرم کو گا کر اپنے فنی کیریئر کا باقاعدہ آغاز کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاپولر ہو گئے۔ اگر ہم بات کریں امجد فرید صابری کی فیملی کی، تو آپ کے 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر جو ہے وہ 8واں ہے۔ اسی طرح ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی کی، تو امجد فرید صابری کی شادی ایک پٹھان گھرانے میں ہوئی ہے، اور ان کی یہ شادی لو میرج ہے، اور ایک پروگرام میں وہ اپنی شادی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اور ان کی وائف کسی سلسلے میں بینک میں موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی وائف کو پہلی دفعہ دیکھا اور انہیں وہ پسند آ گئیں، اور انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر انہیں تھما دیا، اور بعد میں بات چل پڑی اور پھر یہ لو میرج ارینج میرج بن گئی، اور اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ اگر بات کریں امجد فرید صابری کے بچوں کی، تو ان کے 4 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے شامل ہیں، اور آخر پر ہم اس واقعہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے امجد فرید صابری اپنے چاہنے والوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ یعنی امجد فرید صابری کو 22 جون 2016 کو جب وہ کراچی شہر کے لیاقت آباد علاقے سے اپنی رہائش سے نکل کر ایک ٹیلی ویژن چینل کے اسٹوڈیو جا رہے تھے، تو مسلح افراد نے جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے، انہوں نے فائرنگ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ پاکستان میں ان کی شہادت کی جب خبر ٹیلی ویژن چینل پر چلی تو عوام کے اندر شدید رد عمل دیکھا گیا، اور اس پر پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور بہت سارے اداکار، بلکہ انڈیا کے اندر بھی بہت ساری سیلیبریٹیز نے اس پر افسوس سے اظہار کیا۔ آپ کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے اسپیشل اداروں کو آرڈر دیا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور جلد سے جلد قاتلوں کو پکڑیں، اور اس کے بعد یہ قاتل پکڑے گئے اور پھر ان کو سزائے موت کا بھی آرڈر دے دیا گیا۔ آپ کو کراچی کے علاقہ پوش نگر کے قبرستان میں اس جگہ دفن کیا جہاں پہلو میں پہلے ہی آپ کے والد کی قبر موجود ہے۔ آخر پر ہم ہمیشہ کی طرح یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پاکستان کو ان واقعات سے بچائے۔
पर ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन पेरेंट्स के बच्चे 16 से 25 उम्र के दरमियान में हैं वो स्पेशली अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। ये नहीं मैं कहता कि उनकी आज़ादी को आप बिल्कुल कंट्रोल करना शुरू कर दें, नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे के साथी कौन से हैं और वो किस तरह की सोसाइटी में बैठते हैं, क्योंकि दुश्मन हमेशा इस उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। और अमजद फरीद साबरी को जिन्होंने शहीद किया था वो कातिल भी तकरीबन इसी उम्र के थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूं, कंसोलिडेट करूं और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।